ہم الحمدللہ اکابر اہل سنہ والجماعہ کے مذہب پر قائم ہیں پورے طور پر، اور اہل سنت والجماعت کے مذہب میں جس طرح سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم محترم ہیں اور ان کا ایک مقام متعین ہے، اسی طریقے سے ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت، جن میں آپ کی صاحبزادیاں رضوان اللہ علیہن اور آپ کے نواسے رضی اللہ عنہم، آپ کے داماد رضی اللہ عنہما، بلکہ رضی اللہ عنہم، ایک داماد حضور کی حیات میں وفات پا گئے، اور اسی طریقے سے آپ کی مقدس ازواج مطہرات، وہ تمام حضرات جو اہل بیت کا مصداق ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک، ان سب کو ہم اسی طرح مقدس مانتے ہیں جس طرح صحابہ کرام کو مقدس مانتے ہیں۔ مجھے اتفاق سے یاد آ گیا ایک جملہ جو میں نے اپنے ایک بزرگ سے سنا تھا۔ حضرت امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود، جن کی عرفیت تھی حکیم ننو میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے اللہ کے فضل اور توفیق سے ان کی صحبت میں بہت رہنے کا موقع ملا۔ ان کی زبان پر عربی کے الفاظ بہت غالب رہتے تھے اردو میں، تو ان سے جو یہ جملہ سنا ہوا ہے، جو ہو سکتا ہے کسی اور نے لکھا ہو، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا یہ مسلک ہے کہ اہل بیت اطہار سب کے سب تقی القلب، نقی الباطن، صفی الاخلاق، ذکی النسبہ، علی النسب، راضی مرضی عند اللہ، محفوظ من اللہ ہیں۔ یہ ہمارا اہل بیت کے بارے میں عقیدہ ہے، اور یہی ہمارا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں عقیدہ ہے۔ ہم اپنے تمام اہل ایمان بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنا انجام خراب کرنے کی کوشش نہ کرے کوئی آدمی، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر کوئی میل بھی نہ رکھے۔ اس موقع پر مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے جو مشہور ادیب اور شاعر اور نقاد جناب ماہر القادری مرحوم نے طالب الہاشمی صاحب کی کتاب پر تقریض میں لکھا۔ حالانکہ حضرت ماہر القادری صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اور جماعت اسلامی کے بانی سے اس مسئلے میں بڑی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تنقید سے بالاتر نہیں قرار دیا تھا، لیکن ماہر القادری صاحب نے طالب الہاشمی کی کتاب پر تقریض میں لکھا کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں کوئی گستاخی نہیں، بلکہ دلوں کے اندر میل رکھنا بھی دلوں ہی کو نہیں صورتوں کو بھی مسخ کر دیتا ہے۔ یہ ایمانی جملہ ان کے قلم سے صادر ہوا، اور واقعہ یہ ہے کہ مدتیں ہو گئی مجھے یہ جملہ پڑھے ہوئے، کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی تمام حضرات جو مسئلے پر سنجیدگی سے ٹھنڈے دل سے غور کرتے ہیں، وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی شان میں زبان کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور بالکل سیدھی سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو وہ بالواسطہ، بہت خطرناک بات ہے، بالواسطہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذمہ داریوں میں یزکیکم ارشاد فرمایا ہے کہ پیغمبر کا ایک کام ہے تمہارا تزکیہ کرنا، اور تمہارا کا مخاطب حضرات صحابہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کا تزکیہ کرنا یہ پیغمبر کے فرائض میں سے تھا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی عقل کا دشمن یہ سمجھتا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا صحیح طور پر تزکیہ نہیں ہو سکا تھا، اور ان کے اندر وہ اخلاقی خرابیاں اور برائیاں باقی رہ گئی تھیں جو عام انسانوں میں ہوتی ہیں، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کے
مرسل اعظم خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے تزکیے کا فریضہ پورے طور پر نتیجہ خیز نہیں ہو سکا۔ آپ غور کر لیں کہ اس کی زد کس درجے ایمان پر پڑ جائے گی۔ ہمیں لوگوں پر فتوے لگانے کا شوق نہیں ہے، لیکن ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمارا یا کسی بھی آدمی کا ایمان خطرے میں پڑے۔ تو حضرات صحابہ کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کا وہ ارشاد بھی یاد آتا ہے جو انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کے معاملات میں، خاص طور سے مشاجرات صحابہ کے مسئلے میں، حضرت نے فرمایا گفتگو اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کے شاہزادوں کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف ہو اور بادشاہ کے ادنا ملازم جو بالکل معمولی درجے کے ملازم ہیں وہ ان شاہزادوں کے سلسلے میں، ان کے اختلاف کے سلسلے میں باتیں کریں اور اپنی رائے ظاہر کریں، تو ظاہر ہے ان کو یہی کہا جائے گا کہ ذرا اپنی حیثیت دیکھ کر بات کرو، شاہزادوں کے معاملے میں تمہیں بولنے کا کیا حق ہے؟ جن لوگوں کے لیے، جن مقدس نفوس کے لیے خالق کائنات نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، ہما شما کون ہوتے ہیں ان سے ناراضی کا اظہار کرنے والے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔